بہت ساری بچیاں اور ان کی مائیں جب میرے پاس آ کے اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے خوبصورت سفر کا آغاز اتنا اچھا کیا، اتنا عمدہ کیا، اور پھر اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے، اچانک ایک میسج آتا ہے۔ وہ لڑکا جو پہلے شہزادہ ہوتا اور شہزادی کو ڈیل کر رہا ہوتا ایک دم سے ولن بن جائے۔ اتنی خوبصورت، اتنی کہانیوں جیسی اور فلموں جیسی اور ڈراموں جیسی زندگی ایک دم سے اس برے انجام کو کیوں پہنچتی ہے؟ اس معاملے میں اتنی کمی اور کوتاہی ان کی مائیں ان کی ذات کے اندر رہنے دیتی ہیں کہ کانوں کے یہ کچے ثابت ہوتے ہیں۔ اور ماں کے پاس یہ کرتے ہوئے عام طور پہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے، اے منڈا میرا اتے قبضہ کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ نیا مہینہ ہے اور ویسے تو محنت کشوں کا ہے، لیکن ہم سارے ہی محنت کرنے والے لوگ ہیں اور محنت کا اجر دینے والی رب کی ذات ہے۔ ہم انسانوں سے توقع کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو انسانوں سے زیادہ توقع ہوتی ہے ان کو دکھ اور صدمہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ بہت ساری بچیاں اور ان کی مائیں جب میرے پاس آ کے اس دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے خوبصورت سفر کا آغاز اتنا اچھا کیا، اتنا عمدہ کیا، ایک ہمارا کوئی 1,00,000 روپے کا تو شوٹ ہوا، اچھے کپڑے پہنے، اچھی تصویریں، گھر میں سب سلوک اچھا تھا، سسر اچھا، ساس اچھی، وہ جو نندیں وندیں تھی وہ بھی اچھی، دیر واز نو ایشو ایٹ آل، اور زندگی ایسی تھی جیسے آپ بادلوں کے اوپر پھر رہے ہوں۔ ہنی مون بھی ہو گیا، 8-10 دن گزر گئے اور ایسے لگتا تھا کہ شہزادی بیاہ کے کسی شہزادے کے گھر گئی ہے، اور پھر اچانک ایک واقعہ ہوتا ہے، اچانک ایک میسج آتا ہے، اچانک ایک ٹیلی فون آتا ہے، اور اس کو سننے کے بعد یا اپنے گھر میں سے کسی کی بات سننے کے بعد وہ لڑکا جو پہلے شہزادہ ہوتا اور شہزادی کو ڈیل کر رہا ہوتا ایک دم سے ولن بن جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی خوبصورت، اتنی کہانیوں جیسی اور فلموں جیسی اور ڈراموں جیسی زندگی ایک دم سے اس برے انجام کو کیوں پہنچتی ہے کہ وہی لڑکا اس کو وہ جو یہاں اس نے بٹھایا ہوتا ہے وہاں سے گرا کے زمین پہ پھینک دیتا ہے، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کو گھر چھوڑ آتا ہے یا گھر بھجوا دیتا ہے۔ کیا ایک میسج کسی کی زندگی لے سکتا ہے؟ کیا ایک میسج زندگی کے اتنے خوبصورت تعلق کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ آف کورس کر سکتا ہے۔ ایک کال بھی کر سکتی ہے، ایک میسج بھی کر سکتا ہے، ایک چغلی بھی کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جن کو عام طور پہ بڑا اپنی مردانگی پہ زوم ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور اس کے دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، پر اس معاملے میں اتنی کمی اور کوتاہی ان کی مائیں ان کی ذات کے اندر رہنے دیتی ہیں کہ کانوں کے یہ کچے ثابت ہوتے ہیں۔ ماں نے اس کے کان میں کوئی بات ڈالی اور ظاہر ہے وہ چغلی کی صورت میں ڈلے گی، منفی کمنٹ ہوگا اور اگلے کو ڈیمیج کر کے رکھ دے گی، اور ماں کے پاس یہ کرتے ہوئے عام طور پہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے، اے منڈا میرا اتے قبضہ کر رہی ہے، اور پھر اس کو وہ پلان کرتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، یا بیٹی بھی کرے گی اور ماں بھی کرے گی، اور اس کے بعد وہ ہنستا کھیلتا ہنستا مسکراتا جوڑا ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ایسے کچے کانوں والے لڑکے کے ساتھ دوبارہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب وہ اپنی زندگی میں سٹیبل ہونے لگے گا، جب زندگی کی خوشیوں کی وہ کشتی پہ سوار ہوگا، یا خوشیوں کے طلسمی قالین پہ وہ بیٹھ کے لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، دیکھنے والے، ہم نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو ویڈیو جو بنائی تھی ہنی مون والی، اس پہ کچھ بچیوں کے اتنے آئے ہیں لمبے لمبے میسیجز، اور انہوں نے کہا سر آپ نے جو باتیں کہیں وہ تو درست ہیں ہی ہیں، ان لوگوں کو یہ بھی سمجھائیے کہ جب ہنی مون پہ جا کے تصویریں بناتے ہیں وہ کبھی آ کے اپنے گھر والوں کو نہ دکھائیں، نہ ماں کو دکھائیں نہ بہنوں کو دکھائیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ نہ صرف تبصرے ہوتے ہیں، نظر لگتی ہے، بلکہ دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اب کمرے میں دونوں لیٹے ہوئے ہیں سینے پہ سر رکھ کے، تو اس کی بیوی ہے، اس سے زیادہ قربت بھی اس کے لیے جائز بھی ہے، اس کا حق بھی ہے، لیکن جب آپ اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں یا اس کی تصویر بنا لیتے ہیں، وہاں تو اب دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ تصویریں بھی خاندان والوں کو وارے میں نہیں آتی، چہ جائے کہ ہنی مون کی تصویریں جس میں آپ نے لباس بھی اپنی مرضی کے پہنے ہوئے، کھلے بال چھوڑے ہوئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں،
تو ان کو ہمیشہ اپنی ذاتی کسٹڈی میں رکھیں، اپنے ذاتی ڈیٹا بینک میں رکھیں، کبھی مت دکھائیے. اس سے ایون سگی بہنوں کی نظر لگتی ہے، باقی لوگوں کی تو لگتی ہے، اور پھر یہ بربادی شروع ہو جاتی ہے. جس مسئلے پہ آج ہم بات کر رہے تھے، ایک میسج، ایک ٹیلی فون کال، میں بہت پیار سے آپ کو سمجھاتا ہوتا ہوں کہ اپنے نمبروں کو ڈیلیٹ کر کے جائیے، اپنے پرانے سموں کو توڑ کے جائیے، اور اس پہ آپ کی دوستوں کا یا آپ کے کلاس فیلوز کا، گروپ فیلوز کا کوئی میسج نہیں آنا چاہیے. سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ آپ کے جو میاں صاحب ہوتے ہیں وہ کسی ایک دوست کے میسج سے اس کے نمبر سے وہاں پہنچتے ہیں، اس کے فیس بک پہ، وہاں سے دیکھتے، چونکہ جو انسان کے اندر شک ہے یہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان خود اندر سے چور ہوتا ہے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. تو بہت سے لڑکوں کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، اپنی دوستیاں، اپنی ان کی گرل فرینڈز ہوتی ہیں، تو انہیں پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کی بیوی بھی ویسی ہی بے وفا ہو سکتی ہے، ویسے اس کے تعلقات. پہلے دن قسمیں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ کسی طریقے سے لڑکی بول پڑے کہ ہاں میرا بھی تعلق رہا ہے. ایون اس بیچاری کا اگر منگنی ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ کوئی اعزاز کی بات تو نہیں ہے. اس پہ بھی لڑیں گے کہ وہ ٹوٹی تھی، ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور اسے پوچھیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اور اپنی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کر لیں گے. بے وقوفوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک چھوڑو، ہزار ملتے ہیں. کبھی کبھی تو لگتا ہے ہر اینٹ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ مرد ہو، رب نے آپ کو سوچنے کی طاقت دی، انالیسس کرنے کی طاقت دی، فیصلہ کرنے کی طاقت دی. اور کیا ایک میسج، کیا ایک چغلی، کیا ایک ٹیلی فون آپ کی کل اتنی اوقات ہے کہ آپ اپنی زندگی کے سب سے بہترین میٹھے تعلق کو توڑ کے رکھ دو؟ پھر ساری عمر پچھتاتے ہیں. یہ کام لڑکیاں بھی کرتی ہیں پر یہ لڑکے زیادہ کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. خاتون حضرات، مصباح اور رحمان نے شکریہ ادا کیا، اس سے پہلے آنسہ نے بھی شکریہ ادا کیا. ان دونوں کے گال پچکے ہوئے تھے اور 2-3 ماہ پہلے سے ان کو بہت مسئلہ تھا. ظاہر ہے دوستیں بھی مذاق اڑاتی ہیں، گھر والے بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو ہم نے ان کو اپنی ویڈیو میں بھی کچھ چیزیں بتائیں، پھر ان کو ڈاکٹر صاحبہ کو ریفر کیا. اس ایک مہینے میں میرا خیال ہے کہ میرے پاس 60 سے 62 لوگ آئے ہوں گے پچکے گالوں والے. مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے لوگوں، یعنی یہ تو تھا کہ اوور ویٹ ہیں، ساری قوم ہی اوور ویٹ لگتی ہے، لیکن جیسے پتہ چلا کہ پچکے ہوئے گالوں والا مسئلہ ہوا تو پھر ہم نے ڈاکٹر صاحبوں کو بار بار پیشنٹ بھیجے تو انہوں نے کمال مہربانی کی. اگین آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ڈاکٹر نوشین. شی کیم اپ ود اے نیو پروڈکٹ، اور یہ ہے پاکستان ہربل کا ویٹ گینر. یہ ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، 600 گرام کا ہے، 100% ہربل، 100% نیچرل اینڈ پیور. اور اس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، فلیکس سیڈز ہیں، پمکن سیڈز ہیں، آلمنڈز ہیں، سینیمون ہے، فوڈ سیڈز ہیں، کوکمبر سیڈز ہیں، ڈیٹس ہیں، وائٹ فلاور ہے، امبا ہلدی بھی ہے، اور ٹرمیرک یہ خون کے ذرات کو ٹھیک کرتی ہے، پسٹاشیو بھی ہے، والنٹ بھی ہے. انفیکٹ یہ پوری غذا ہے. 3-4 لوگوں کو کام آئے گی. ایک تو وہ جو وزن بڑھانا چاہتے ہیں، ایک وہ جو ورزش کرتے ہیں اور ان کو ضرورت ہوتی ہے طاقت کی، دوسرا جن کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے. اور یہ پوری غذا انفیکٹ دماغی آپ کی جو کمزوری ہے، کمی ہے، اس کے لیے بہت یوزفل ہے. اس کی جو یونیکنیس ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ نے اس کے اندر پورا ایک ڈائٹ پلان بھی دیا ہے، اور طریقہ استعمال اس کا اور بہت مزے کا. اچھا کھانے کی چیز ہے، یہ بچوں سے سنبھالنے کی نہیں، جیسے رکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، چونکہ سارے ہی اس میں شاندار جو سیڈز ہیں اور نٹس ہیں. 5 اگر فٹ آپ کا قد ہے تو آپ صبح اور شام 1 چمچ لیں گے، بڑا چمچ جو ہوتا ہے دودھ کے ساتھ. اور اگر آپ کا قد 5 فٹ پلس ہے تو پھر آپ 2 چمچ لیں گے. اور انشاءاللہ 1 ماہ سے لے کے 2 ماہ کے اندر جو آپ کی دل کی مراد ہے جو پوری نہیں ہوتی، یہ جو فل خوراک ہے، اٹس اے فوڈ سپلیمنٹ، یہ انشاءاللہ آپ کو کرے گا، آپ کی خواہش بھی پوری کرے گا، خواب بھی پورا کرے گا، آپ کو خوبصورت بنائے گا. پھر دعائیں آپ ہم کو دیجئے، جب سرخ ذرات خون کے وہ بھی بڑھیں گے، دماغ کی طاقت بھی ہوگی، اور جو گالوں کا پچکا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا. پاکستان ہربل سے آپ رابطہ کر لیں، نمبر نیچے آ رہا ہے 0300 041 9942. اور دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.